وہ بار بار 6 دسمبر کی تاریخ کو دہرانا چاہتے، بار بار اپنے ظلم جبر کو، اپنی طاقت کو ایک قوم سے باور کرانا چاہتے۔ انہیں ہر مسجد کے نیچے مندر دکھائی دیتا ہے۔ صرف مساجد ہی نہیں، مدارس بھی چاہیے، مقبرے بھی چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو ہزاروں ایکڑ زمین اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہے، دین کی سرفرازی کے لیے وقف کی ہے، اپنے اجر و ثواب کے لیے وقف کی ہے، ان کو وہ اوقاف بھی چاہیے۔ ان کو صرف زمینیں ہی نہیں، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نام لینے والوں کی جو تہذیب ہے، ان کو وہ تہذیب بھی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عزم الجزاء مع عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ برادران اسلام، آج 6 دسمبر ہے، ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب دوپہر کی روشنی میں ٹی وی پر لائیو ظالموں نے اللہ کے گھر کو مسمار کر زمیں بوس کر دیا۔ ساری دنیا نے اس ظلم کو دیکھا، ظالموں کو پہچانا۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے تھے، بہت روئی، بہت آہ و فغاں کیا، سینکڑوں جانیں گئی۔ حادثات ہوتے ہی دنیا میں۔ یہ سانحہ آج سے 32 سال پہلے کا ہے۔ آدمی ہر طرح کے حادثے کو بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول جاتا، لیکن یہ ظالم اسے چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ بھولیں اسے۔ اس دن کو وہ شوریہ دیوس کے نام پر، بہادری کے دن کے نام پر مناتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ کے اس گھر سے محبت تھی۔ اس کا شور کم ہوا تو اب روزانہ نئے نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سنبھل کی جامع مسجد پر یلغار، پھر اسی کے ساتھ ساتھ بدایوں کی جامع مسجد، اجمیر کی درگاہ اور پتہ نہیں کتنی مساجد ان کے نشانہ ہیں۔ وہ بار بار 6 دسمبر کی تاریخ کو دہرانا چاہتے، بار بار اپنے ظلم جبر کو، اپنی طاقت کو ایک قوم سے باور کرانا چاہتے۔ انہیں ہر مسجد کے نیچے مندر دکھائی دیتا ہے۔ صرف مساجد ہی نہیں، مدارس بھی چاہیے، مقبرے بھی چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو ہزاروں ایکڑ زمین اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کی ہے، دین کی سرفرازی کے لیے وقف کی ہے، اپنے اجر و ثواب کے لیے وقف کی ہے، ان کو وہ اوقاف بھی چاہیے۔ ان کو صرف زمینیں ہی نہیں، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نام لینے والوں کی جو تہذیب ہے، ان کو وہ تہذیب بھی چاہیے۔ یکساں سول کوڈ چاہیے۔ سب کی عبادتیں یا سب کی شادی بیاہ، سب کا رہن سہن، سب کا کھان پان ایک جیسا۔ دراصل انہیں ناگوار ہے مسجد کے میناروں سے بلند ہونے والی اللہ اکبر کی آواز، انہیں ناگوار ہے تکبیر کا غلغلہ، انہیں ناگوار ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا نام لیا جائے اور اللہ واحد کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے۔ ان کے پلاننگ بہت لمبی ہے، بہت لمبے منصوبے ہیں۔ وہ تو سیدھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر واپسی چاہیے۔ یہ جو ایمان والے لوگ آج اللہ پر ایمان کے ساتھ جینا اور مرنا چاہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا اس پر آ جانا چاہیے۔
ان کو خوشی اس میں ہوگی۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، جب 6 دسمبر آتا ہے، جب ایسے حالات آتے ہیں، تھوڑا فسردگی چھا جاتی ہے مسلمانوں کے چہرے پر، آہو فوقا کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے۔ مگر میرے ایمان والے بھائیوں، یہ تو معلوم ہے نا کہ یہ کیوں ہے، کیوں ایک قوم دوسرے قوم پر چڑھی جا رہی ہے۔ یہ 2 قوموں کی، ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے۔ کفر و شرک کبھی بھی سر توحید کو سر بلند ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، کہیں بھی اسے اللہ واحد کی پیروی اسے گوارا نہیں، تو اس لیے کوشاں ہے۔ اس کو حکومت سے بھی تائید مل جاتی ہے، عدالتوں سے بھی بسا اوقات فیور مل جاتا ہے، میڈیا بھی اس کا ہم نوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں، حالات جس طرف جا رہے ہیں، اندیشہ یہ ہے کہ حالات ابھی اور خراب ہوں گے، ابھی اور برائی کی طرف جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ جو یہاں کروڑوں مسلمان ہیں، 17 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں، کیا کرنا چاہیے؟ انہیں سرنڈر کر دینا چاہیے، سب مساجد دے دینا چاہیے، بلکہ ان کے کہے پر ان کے مذہب میں چلے جانا چاہیے۔ وہ تو یہی چاہ رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان، گئے سے گئے درجے کا مسلمان، کیا اس بات کو گوارا کرے گا، ان باتوں کو قبول کرے گا؟ مر جائیں گے ہم ایمان کا سودا نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے، کبھی ایسا نہ کریں گے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے اور بار بار بتایا ہے، ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ یہ ایمان اور کفر کی لڑائی، یہ ازلی لڑائی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مستفوی سے شرار بولہبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس حلقہ ایمان میں داخل ہو گئے تب آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، آزمائشیں تمہاری جو ہوں گی مالوں کی سے بھی ہوگی، جانوں سے بھی ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں بھوک پیاس سے بھی ہوگی، فقر و فاقہ سے بھی ہوگی، شہادتوں سے بھی ہوگی، سب طرح سے ہوگی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں اہل کتاب سے، مشرکین سے بہت کچھ سننا پڑے گا، ان کی سازش، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی دھوکہ دہی، بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی، اس کی وجہ سے تمہیں وہ بہت تکلیف پہنچائیں گے، اذًا کثیرا۔ یہ اللہ نے آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے ابھی کوٹ کی، کہ اللہ کی بہترین جزا آزمائشوں کے ساتھ ہے، بلاؤں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کو جو قوم محبوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، ان آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہے، اس آزمائش پر جو راضی ہو جائے، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان آزمائشوں پر جو واویلا کرے، چیخے چلائے، شتر مرغ کی طرح گردن چھپا کر سلنڈر ہونے کی کوشش کرے،
فلہ السخط، اس سے اس کا رب ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہم حق کے ساتھ بنے رہیں، باطل کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایک بار نہیں 100 بار باطل ہمیں جھکانے کی کوشش کرے، نہیں جھکیں گے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے۔ حالات سے نمٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت ساری ہدایات موجود ہیں۔ حالات سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت سے نمونے ہیں۔ میرے بھائیوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کیا یہ مکے جیسے حالات ہیں؟ جن حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، جن حالات سے صحابہ کرام گزرے تھے، جن حالات سے نہایت استقامت والے مسلمان، جن حالات سے تنگ آ کر کے جنہوں نے پوچھ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ ہندوستان میں تقسیم کے وقت مسلمان جن حالات سے گزرا ہے، کیا ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ نہیں، ہماری جو آزمائش ہے اتنی ہی ہے جن کو ہم سہار سکتے ہیں۔ اپنی ایمان کی قوت سے جن کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے قدموں کے ثبات سے جن سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، نہ افسردہ ہونے کی ضرورت، نہ پریشان ہونے کی ضرورت، نہ واویلا کرنے کی ضرورت، اپنے دین کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اپنے قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری رہنمائیاں ہمیں ملتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اختتام پہ، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے، ثابت قدم رہو گے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرو گے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اللہ کے قانون کی بالادستی کے لیے کرو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی اہم معاملات میں سے یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ تو دین کا مسئلہ ہے۔ اگر تم دین پر جمو گے، اللہ کے راستے پر جمو گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں لوگوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تمہیں اپنے ایمانی، تمہاری حمیت زندہ ہے، تم ایمان پر بنے رہنا چاہتے ہو، تم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں سرفرازی عطا فرمائے گا اگر تم اپنی ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیو، اس کے لیے ایک کورس ہے، بہت سے کورس بہت لوگوں نے ڈیزائن کیے۔ ہمارے امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے ابھی قوم کو ایک 4 نکاتی پروگرام دیا ہے۔ 4 پوائنٹس ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے ہیں۔ رائس RISE ان کا ایک مخفف ہے اور ایک نعرہ ہے کہ اس کے طور پر اگر ہم اٹھتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، پہلا ہے کہ ہم کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ یہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، یہ جو ہم اپنی گردنیں چھپائے ہوئی ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں اور ہمارے مذاکرے کا موضوع ہے انکریمنٹ، DA،
نیکسٹ چیئرمین، نیکسٹ ڈین، نیکسٹ وائس چانسلر، ڈپارٹمنٹل سازشیں، مکر و فریب. ہم جہاں جس حیثیت میں ہوں مسلمان ضرور ہیں. ہر مسلمان کو انفرادی حیثیت میں ایک مسلمان بننا پڑے گا اور کھڑے ہونا پڑے گا. کھڑے ہونا پڑے گا دین کے لیے، دین کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے. ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، کارخانے میں رہتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں انسانوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں. انسانوں کے درمیان رابطے کو بڑھانا، ان تک دین کے پیغام کو پہنچانا. جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھا رہے ہیں، دین کو تو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ تھوڑے ہیں. انہی غیر مسلمین میں ان کی تعداد بہت بڑی ہے جو یہ نہیں چاہتے. ان کے ذہن کو صاف کرنا، ان سے ملاقاتیں کرنا، ان کو اپنا ہمنوا بنانا، یہ کام ہے. ہم ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کی بہت سی انجمن ہوتی ہیں، ان کا حصہ بننا. ہم انجینئرس ہیں، انجینئرس کی بہت سی انجمن ہوتی ہیں جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہوتے ہیں، ان کا حصہ بننا. ہمارا جو بھی اسپیشلائزیشن ہے اس اسپیشلائزیشن کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی معلومات اور اپنے دین کا دفاع کرنا اور ان باتوں کو وہاں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیٹھنے سے نہیں کام چلے گا، کھڑے ہونا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا، لوگوں کے درمیان جانا پڑے گا اور جلدی سے اپنے فیور میں راہ میں ہموار کرنی پڑے گی. ہم لوگوں کی اپنی جو انفرادی حیثیت ہے، اس حیثیت میں ہمیں طے کرنا پڑے گا، ٹارگٹ بنانا پڑے گا کہ ہم اتنے لوگ ہیں. اگر ہم 1/5 ہیں، یہاں ہم 20,000 ہیں، کوئی 80,000 ہے، تو گویا 5 آدمی ہم کو اپنے حصے میں لینے چاہیے بتانے کے لیے کہ بھائی دیکھو دین یہ ہے، دین کی تعلیمات یہ ہے، دین کے بارے میں تمہیں جو معلومات جو پہنچائی گئی وہ معلومات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی سرخرو کرنا چاہتا ہے، تمہاری آخرت بھی سرخرو کرنا چاہتا ہے. ان تک دین کا پیغام پہنچانا. ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں. اب ہم لوگوں کی ایک پہچان بن گئی ہے کہ چند لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، یہ والے ٹھیک ٹھاک مسلمان ہیں، باقی بھی عمل مسلمان ہیں. یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ کس نے کیٹیگری بنائی؟ مسلمان تو مسلمان ہے. سارے مسلمانوں کو باعمل مسلمان ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کو نمازی مسلمان ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کو بااخلاق مسلمان ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ 2 طرح کے لوگ ہمارے درمیان ہیں، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا، جو دین کو سمجھ رہے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس محروم بھائی کی مدد کریں، جو نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ مسجد میں لیکن پڑوسی ہے، ڈپارٹمنٹ کا ساتھی ہے، کلاس کا ساتھی ہے، اس کو مسجد میں لائیں، اس کو دین کی طرف لائیں، اس کو بتائیں کہ بہت بڑی آفت تمہارے سر پر آ رہی ہے. اسی طرح سے تم محفوظ رہ سکتے ہو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرو. یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا میرے بھائی. ہماری عمریں پختہ ہو گئیں، ہم استاذ ہیں، لیکچرر ہوئے، ریڈر ہوئے، پروفیسر ہوئے، ڈھیر سارے شاگرد ہم کو ملے. ایک اس زندگی میں 50 سینکڑوں نوجوان ہمارے انڈر میں آئے، ہم ان کی ایسی تربیت کر دیں کہ وہ قوم کا صالح نوجوان بن جائے، ملک کا قیمتی فرد بن جائے، دین کو پہچاننے والا، دین کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والا، دین کو ادا کرنے والا بن جائے. ہم سب اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں، مگر اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت واحدہ بنایا تھا. ہم فرد واحد کی حیثیت میں گزار رہے ہیں اچھی خوشحالی کی زندگی اپنے گھر میں اپنے باروں میں سوچ کر. میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے، کیا یہ سچائی نہیں کہ اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں؟ انہوں نے اپنی جانیں لگائی ہیں، انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے،
انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہمارے لیے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ قربانیاں دیں آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ہم کسی اجتماعیت سے جڑیں، اکیلا نہ چلیں۔ اکیلا چلیں گے کوئی بھی اچک لے گا۔ مضبوط بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجتماعیت بنایا ہے اس امت کو۔ اگر ہم لوگ اس قوت کو مجتمع نہیں کریں گے تو اچکنے کے لیے تو ڈھیر سارے لوگ تیار ہیں، اچک لے جائیں گے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا قوموا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف کی دعوت کو لے کر، دین کے پیغام کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سچائیاں ہیں، حقائق ہیں۔ ان کے باوجود جب کوئی آدمی چاہتا ہے ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کھڑا کر دیتا ہے، اور میڈیا میں وہ اتنا چل پڑتا ہے کہ وہی سچ ہو جاتا ہے۔ کیا مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ کیا مسلمانوں میں رائے ساز لوگ نہیں؟ کیا مسلمانوں کا قلم کند ہو گیا؟ رائے عامہ اگر وہ رائے بنا رہے ہیں، رائے ہم بنائیں، ہم سچائی کی رائے بنائیں گے، ہم سچائی کے ہم نوا ہیں، ہم دین کی بات بتائیں گے، ہم حق کی بات بنائیں گے۔ سوشل میڈیا تو اس وقت ایک آفت ہے تو نعمت بھی ہے، ساری خرافات اسی پر آ رہی ہے، اسی کے واسطے سے ہم یہ حق پہنچا سکتے ہیں، ہم دین بتا سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو، ہماری مساجد کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو، ہمارے مدرسوں کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، سچ یہ نہیں ہے، سچ یہ۔ تو رائے عامہ کی تبدیلی میں ہم لوگوں کو میرے بھائیوں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جس بات سے ہم گھبرا رہے ہیں، جس تاریخ کو سوچ کر 6 دسمبر کو سوچ کر کے ہم تھرراتے ہیں اور کانپتے ہیں، انہوں نے اس 6 دسمبر کو بار بار دہرانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ یہ 6 دسمبر اسی صورت میں رک سکتا ہے جب ایمان والے اپنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایمان کے ساتھ جینے اور مرنے کا عزم کریں۔ میرے بھائیوں، انسانوں کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں ایسے دن آتے اور جاتے ہیں۔ ہم تاریخ کے جس موڑ پر کھڑے ہیں، یا وہ جو آپ کو نابود کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، یا ہم کامیاب۔ ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، آپ کی دی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم اپنی ایمان کی ثبات کے لیے کھڑے ہوگے تو تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ تاریخ کے اس موڑ پر اگر شکست ہمیں تسلیم نہیں ہے، ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا منہ چھپا کر کے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین کی حمیت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، دین کی دعوت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، اور تاریخ کی اس موڑ پر ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا عزم کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے۔ تاریخیں ایسے ہی بدلتی ہیں، اولو العزم لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، نوجوانوں سے، بردبار لوگوں سے۔ شعور حاصل کیجئے میرے بھائیوں دین کا، شعور حاصل کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی تاریخ کا۔ بہت ناگفتہ حالات تھے جب آپ نے انقلاب برپا کیا۔ آج تھوڑے سے لوگ بھی اگر اٹھ جائیں تو انقلاب تو آپ کی چوکھٹ پر دستک دے رہا ہے۔ وہ بیچارے جو یہ کر رہے ہیں وہ محروم ہیں، وہ اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نابود کرے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو، دین کی قدروں کو ہموار کرتے، سازگار کر دے سارے ملک کے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لوگوں کے لیے۔ دعا فرمائے میرے بھائیوں کہ اس وقت مسلمان
امت مسلمہ پریشانی کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نجات فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے تو اللہ ہمیں ثبات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جینے کا حوصلہ عطا فرمائے. ہماری آخری سانس ہو دعا فرمائے کہ اس وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو. دین کی حالت میں ہی مرنا ہمیں گوارا ہے اور ہم دین کی حالت میں ہی جینا اور مرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، بہت سادہ سا نسخہ ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے. عمل میں لانا ہے، تھوڑی سی ذوق و شوق کو قربان کرنا ہے، دیندار بننا ہے، دین پر چلنا ہے. کامیابی دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.